Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو 2 آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا میرے بھائیوں تعلق ایک حقیقت سے ہے، اٹل حقیقت سے ہے، جسے ہم اور آپ موت کے نام سے جانتے ہیں. میرے بھائی، موت ایک اٹل حقیقت ہے. یہی وہ حقیقت ہے جس کو ہر کسی نے، فرد و بشر نے مانا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا ملحد ہو، یا رہبانیت سے تعلق رکھنے والا ہو یا مجوسیت سے تعلق رکھنے والا ہو. ہر کسی نے موت کو مانا ہے، ہر کسی نے موت کو تسلیم کیا ہے. موت کے بارے میں کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم سے میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو میرے بھائی وہ موت کے بعد سے، قیامت سے پہلے کی زندگی میں ہے. جیسا کہ مکہ کے کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا، ان کا ماننا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں، ہماری گوشت گل سڑ جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. گویا کہ وہ یوم آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، گویا کہ وہ قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے، گویا کہ وہ حساب و کتاب کو مانتے ہی نہیں تھے. اسی لیے میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر خوبصورت سا ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے. میرا اللہ کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہم جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں پیدا کیے جائیں گے. لیکن میرے بھائی، جب ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، لوگوں کو
جہنم سے ڈرایا، عذاب علیم سے ڈرایا، دوزخ سے ڈرایا، جہنم کی آگ سے ڈرایا، جنت کا شوق دلایا، تو وہ لوگ میرے بھائی ہمارے نبی کا مذاق بنانے لگے۔ میرا اللہ نے اس کا بھی قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ جب تم توڑ پھوڑ دیے جاؤ گے اور نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، تو یہ کافر کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بہتان باندھتا ہے، الزام لگاتا ہے، یہ اللہ کے نبی محمد مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ گویا کہ میرے بھائیوں کفار و مشرکین یہ مانتے ہی نہیں تھے جب ہم گل سڑ جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم ختم ہو جائیں گے، اگر ہم پھر دوبارہ زندہ کیے گئے تو ہمارے لیے بڑی ہی خسارے کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیو اسلام نے اس کو واضح کر دیا، ظاہری طور پر ایک صاف کر کے بتا دیا لوگوں کو، اے لوگوں یہ دنیاوی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہاں چند دن ہم رہنے کے لیے آئے ہیں، جب ہماری روح قبض ہوتی ہے ہماری فوراً دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ والی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہمارے لیے ہمارے اعمال کے اعتبار سے یا تو راحت و آرام ملے گا یا ہمارے ساتھ سختی کی جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ دارالامتحان ہے، ہم یہاں امتحان کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، کوئی قیامت تک رہنے کے لیے نہیں آیا، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ سکندر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ، کتنا کم عمری میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ گیا۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا، وزیروں سے کہا، میرے بھائی جب مجھے کفن پہنا دینا، نہلا دینا، جب تم قبرستان کی طرف مجھے لے جانے لگنا تو میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا۔ ان کے نوکر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ کو بڑے بڑے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، لوگ آپ کا تانا دیں گے، آپ کا مذاق بنائیں گے، دیکھو کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ انہوں نے پوری زندگی ملکوں کو فتح کرنے کی ہوس میں گزار دی، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے پھر بھی اس کو دنیا کی فکر ہے، اس لیے دونوں ہاتھ باہر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں وہ بادشاہ سکندر بادشاہ کہتا ہے تم میری بات کو سمجھے نہیں، میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو میں خالی ہاتھ آیا تھا، میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، لیکن میں جب جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کوئی چیز میرے بھائیوں دنیا سے کچھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جس میں سے ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ ہم سب نے بہت بار سنا ہے، ایک کا رنگ اس فرشتے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، وہ مردے سے سوال کرتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال ہوتا ہے تیسرا سوال ماذا تقول فی ھذا الرجل، بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اگر وہ نیک عمل کر کے دنیا کے اندر سے گیا ہوتا ہے، میرے بھائیوں اس کے سوال کا پورا فوراً جواب دے دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔
میرا دین دین اسلام ہے، اس شخص کے بارے میں یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں جب اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، جب یہ سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی کے قبر کے درمیان اور اس شخص کے قبر کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام پردے میرے بھائیو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اگر وہ نیک عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہوتا وہ کہتا ہے یہی تو ہمارے وہ نبی ہیں جو ہمارے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، یہی تو ہمارے غمخوار نبی ہیں جنہوں نے میرے لیے نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کیے ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، پکے رسول ہیں، ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جواب دیتا، اس کے بعد فرشتے جہنم کی کھڑکیوں کو کھول کر اس شخص کو دکھاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے کہتے ہیں دیکھو یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم سے نجات دے دی۔ اس کے بعد اس کو قبر میں میرے بھائیو سلا کر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کے لیے جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اس کو ایسا سلاتا قیامت قائم ہو جائے گی اور اس قبر والے کو نیک بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا وقت کیسے گزر گیا، کیسے قیامت آ گئی۔ اس کے بالمقابل جو منافق ہوتا ہے، جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، یہ تینوں سوال کا جواب وہ نہیں دے پاتے۔ اس کے بعد فرشتے اس کو لوہے کے گرز سے مارتے ہیں اور ایسی خطرناک اس کو مار لگتی ہے انسان اور جنات کے علاوہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق میرے بھائی اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کبھی کبھی جو آپ اپنے گاؤں میں اپنے سڑکوں پر کتے کی جو آواز سنتے ہیں، گائے کی جو آواز سنتے ہیں، میرے بھائیوں ان کو معلوم ہوتا ہے قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کیسا عذاب دے رہے ہیں، اسی لیے وہ کتا میرے بھائیوں روتا ہے، گائے روتی ہے، جانور روتے ہیں، اللہ کے عذاب سنے چیخ و پکار جانور کو معلوم ہوتی ہے جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں قبر ہی بہت خطرناک منزل ہے، آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل، اگر اس میں ہم پاس کر گئے تو ہمارے سارے کے سارے آخرت کی منازل آسان ہو جائیں گے، اگر اس میں ہم پھنس گئے تو تمام کے تمام منازل میں دروازوں میں ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ جس طریقے سے کسی ملک کا بارڈر ہوتا ہے، کسی کنٹری کا بارڈر ہوتا ہے، جب ہم کراس کرتے ہیں تو بارڈر پہ ہمیں بہت ہی سختی سے ہماری جانچ ہوتی ہے، چھان بین ہوتی ہے، ہمارے سامان کو دیکھا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم بارڈر پہ پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم کسی ملک میں داخل ہو جاتے اس کے بعد ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اتنا ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی جتنا بارڈر پہ ہم سے پوچھ گچھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قبر کی منزل سب سے پہلی منزل آخرت کی منزل ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، اگر اس میں ہم پاس ہو گئے اس کے بعد تمام کے تمام منازل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت زیادہ روتے، ان سے پوچھا جاتا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے میرے بھائی قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے، میں اس لیے روتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میری قبر کی پہلی منزل میں میری پکڑ نہ کر لے۔ ارے میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ قبر کے عذاب سے دونوں جہاں کے سردار اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں عذاب قبر سے پناہ میں چاہتا ہوں تیری، اور جہنم کی آگ سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیو قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا کٹھن مرحلہ ہے،
میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی اتنی گہرائی ہے، اگر ایک پتھر کو اٹھا کر جہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جائے وہ 70 سال گرتا رہے گا، 70 سال کے بعد وہ اس کی تہ میں پہنچے گا۔ اتنی خطرناک قبر کی گہرائی ہے۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مردے سے 3 سوال کے بعد اس پر عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر سانپ اور بچھو بھی مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اتنا وہ زہریلا سانپ ہوتا ہے، اگر وہ سانپ اس دنیا میں صرف ایک مرتبہ پھنکار مار دے، دنیا کی ساری چیزیں جل کر خاک ہو جائے۔ صرف پھونک مارنے سے آپ اندازہ کریں جب قبر کے اندر دوزخیوں کو، جہنمیوں کو ڈسے گا اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچھو کے بارے میں، اتنا خطرناک وہ بچھو ڈنک مارے گی، اگر وہ بچھو دنیا کے کسی پہاڑ پر، کسی پتھر پر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو وہ پہاڑ، وہ پتھر فوراً اس کی گرمی سے، اس کی جلن سے، اس کی زہر سے پگھل کر پانی ہو کر بہہ جائے۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کی حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک دھوکا، اس کو جلایا، اس کو اور زیادہ تیز کیا، اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دھوکا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو 1000 سال دھوکنے کے بعد اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میرے بھائیو سیاہ ہے۔ جس قبر کو، جس آخرت کو، جس موت کو آج ہم بھول چکے، بہت ہی قبر کی کٹھنائی، قبر کا مرحلہ بہت ہی میرے بھائیوں خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، 2 قبر کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ دونوں قبر کس کی ہے؟ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا، کوئی بڑا گناہ نہیں انہوں نے کیا ہے، صرف 2 چیز کی وجہ سے جسے آج ہم میرے بھائیوں گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے شخص کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں یہ دنیا کے اندر جب پیشاب کرتا تھا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو جو عذاب دیا جا رہا یہ دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتا تھا، جسے آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے، ادھر کی بات ادھر لگاتے، جب اس کے پاس جاتے اس کا جیسا بولنا شروع کر دیتے، دوسرے کے پاس جاتے اس کی برائی تیرے بارے میں یہ بول رہا تھا، مجھے تو بہت زیادہ غصہ آیا لیکن میں کیا کرتا۔ جو ایسے بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطرناک عذاب میرے بھائی اس پر مسلط کیا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا شب برات میں چند آدمی ایسے ہوں گے جس کو میرا اللہ پورے سال میں کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے جتنی آپ نفلیں پڑھیں، جتنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نہ آپ کا وہ قبول، نہ نماز قبول، نہ فرض نماز قبول، جس میں سے میرے بھائی ایک چغل خور بھی ہے۔ جب تک وہ چغلی سے توبہ نہیں کرے گا، دوسرے کی بات ادھر کی بات ادھر کرنے سے توبہ نہیں کرے گا، چاہے شب برات میں وہ رات بھر جاگے، شب قدر میں جاگے، رمضان کی مبارک رات میں پورے مہینہ جاگے، کوئی بھی عمل اس کا میرا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں قبر کی سختیوں سے ہے ہم پناہ مانگیں، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خطرناک صحابی، کتنے روب و دبدبا والے، جب یہ کسی گلی سے گزرتے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حذیفہ کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں، حذیفہ پریشان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے رازدار ہیں، اللہ کے نبی آپ کو راز کی باتیں بتاتے ہیں، میں تم سے یہ نہیں پوچھتا اللہ کے نبی نے جو تم کو منافقین کے نام بتائے ہیں کتنے ہیں، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس منافقین کے نام میں عمر کا تو نام نہیں ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وہ آخرت سے ڈرا کرتے تھے، قبر کی سختیوں سے میرے بھائیوں ڈرا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کتنے بڑے صحابہ،
کتابوں کے اندر آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی کو نبی بنانا مقصود ہوتا، دنیا کے اندر مبعوث فرماتے نبی کو، تو صدیق اکبر ہوتے۔ لیکن وہ کیا دعا کر رہے، رویا کرتے تھے جو میرے نبی کے دوست، میرے نبی کے ساتھی، سفر میں، حجر میں ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے صدیق اکبر، وہ گھاس کی تنکا اٹھا کر کہتے کہ کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میری امی نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ عذاب قبر سے ڈرا کرتے تھے، ان کو یقین تھا قبر میں ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آج ہمیں معلوم نہیں ہمیں قبر پہ یقین ہے کہ نہیں، ہمیں مرنا ہے یا نہیں۔ روزانہ جوانوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم اس سے سبق حاصل نہیں کر رہے۔ ہم سوچتے ہیں اب ہماری وقت نہیں آئی، اب تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے مسجد میں پڑے رہیں گے۔ میرے بھائی، کسی کو معلوم نہیں کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ امتحان کی تیاری میرے بھائیو کرنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ بار بار کہا جاتا ہے میرے بھائیو چند دن بچے ہیں، ابھی سے رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان میں عبادت کرنے میں آپ کو سہولت ہوگی، عبادت کرنے میں جب آپ ابھی سے تھوڑی زیادہ اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، راتوں کو جاگنا شروع کر دیں گے، لیکن کون نہیں کوئی مانتا۔ بھائیو، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، وہاں کوئی چیز کام دینے والا نہیں ہے۔ آپ کے اعمال وہاں کام دیں گے۔ اللہ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا، جب ان کا جنازہ اٹھا، ابو ذر جب قبرستان جاتے ہیں، اللہ وہ جوش میں آ کے، محبت میں آ کے قبر سے سوال کرتے ہیں، قبر یا قبر هل تدری من التي جئنا بها إليك هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه زوجة علي المرتضى هذه الحسنين هذه فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے قبر، تجھے کیا معلوم بھی ہے آج ہم تیرے پاس کس کے جنازے کو لائے ہیں؟ اے قبر، یہ جنازہ ہے دونوں جہاں کے سردار اللہ کے رسول کی بیٹی کی۔ اے قبر، یہ شیر خدا کی بیوی ہے۔ اے قبر، یہ حسن حسین کی امی ہے، شہید کربلا کی امی ہے۔ اے قبر، یہ جنت کے عورتوں کی سردار کی جنازہ ہے۔ قبر کیا جواب دیتی ہے؟ یا ابا ذر انا لست حسب ولا نسب، یہاں حسب نسب گنانے کی یہ جگہ نہیں ہے، یہاں تو وہی کام آئیں گے جنہوں نے اچھے اعمال کر کے آئے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو، جتنے جن اب ہمارے بچ چکے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں ہماری عمر زیادہ ہو رہی ہے، میرے بھائیو، ہم قبر سے نزدیک چلے جا رہے ہیں، ہماری موت قریب آ رہی ہے۔ خدا را نیک اعمال کر لو، جنت کا حقدار بن جاؤ۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، میرا اللہ اس مہینے کی بہت زیادہ میں نبی بھی فضیلت بتائے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہوتا تھا، اللہ کے نبی بار بار جبریل سے پوچھتے تھے، جبریل بتا رمضان کب آئے گا؟ جبریل پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ رمضان کے بارے میں اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے؟ جبریل، میں اپنی امت کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے اس میں 3 اشرا ہوتا ہے، رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا۔ میرا اللہ اس رمضان کے مہینے میں نہ جانے کتنی امتوں کو معاف فرماتا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، اس مہینے جو مہینہ آ رہا ہے اس کی ہم قدر کو سمجھیں، اپنے اعمال میں زیادتی کریں، اپنے آخرت کے لیے میرے بھائیوں کچھ آگے بھیجیں، اپنے جان کے ذریعے، اپنی مال کے ذریعے۔ لیکن آج صرف لوگ نے سمجھ لیا کہ صرف جان کے ذریعے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انہوں نے مال بھی لگائے، جان بھی لگائے، لیکن آج لوگ نماز پڑھنے کو تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرنے کی باری آتی ہے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بخیل کی زندگی اختیار نہ کرو، کنجوس نہ بنو،
سب کو کھلانے والا اللہ ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو میرے بھائی آپ کو 10 روپیہ زیادہ ملے گا، 10 گنا زیادہ ملے گا۔ لیکن رمضان کا جو مہینہ آ رہا اس میں نہ جانے کتنے گنا زیادہ ملیں گے۔ اللہ کے نام پہ میرے بھائیو ہم خرچ کرنا سیکھیں، ہم بخیل کی زندگی نہ گزاریں۔ جب آپ کا وقت ہوگا ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لاکھ درہم ایک منٹ میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت کتابوں کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انشاءاللہ باتیں آئیں گی جو میں آج آخر وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس رمضان کے میں جو افطار کا میرے بھائیوں انتظام کیا جاتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہے یہ افطار کی میرے بھائیوں بہت زیادہ فضیلت ہے، سحری کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں افطار کا انتظام ہوتا ہے لیکن سحری کا نہیں ہوتا، لیکن بعض مسجدوں میں سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سحری کرانے والے کو میرے بھائی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو، کسی روزے دار کو سحری کراتا ہے، جتنا آپ سال میں خرچ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں اڑاتے ہیں، ہر چیز کا میرا اللہ سوال کرے گا، اس کو پوچھے گا تم نے کہاں خرچ کیا۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر آپ کسی نے کسی کو افطار کرایا، کسی کو سحری کرایا، کسی کو اللہ کے نام پہ دیا، اس کا سوال میرے بھائیوں میرا اللہ آپ سے نہیں کرے گا۔ افطار کے بارے میں نبی کی حدیث، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کو افطار کی فضیلت بتا رہے تھے کہ افطار کراؤ بہت زیادہ ثواب ہے، اگر تمہارے پاس استطاعت نہ ہے تو کھجور ہی کھلاؤ۔ صحابہ ایک کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے ہماری حالت کیا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، ہم کیسے افطار کرائیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم 1 گلاس پانی، 1 گھونٹ پانی ہی پلا تو پھر بھی تم کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کو اللہ کے نبی کے بات پہ یقین نہیں آیا، ان کو تشفی بخش جواب نہ ملا، تو دوسرے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 1 گھونٹ پانی پلانا کیا اس وقت ہے جب پانی ہی نہ ہو، پانی سے لوگ تڑپ رہا ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی اگر رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اگر تم کسی مسلمان بھائی کو، روزے دار کو سمندر میں کھڑے ہو کر بھی پانی پلاؤ گے، دریا کے کنارے میں کھڑے ہو کر پانی پلاؤ گے، پھر بھی تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ افطاری کرانے کا میرے بھائی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کو افطاری کراتا ہے اس کے اگلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پورے رمضان کی افطاری کرانے کا ثواب نہیں بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف 1 افطاری کرانے کا ثواب، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 انعامات 1 افطاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، تیسرا یہ کہ جہنم سے اس کو خلاصی میں اللہ فرشتوں کو کھڑا ہو کر اس کے نام پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب میرے بھائی افطاری کرانے کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ جو مسجدیں میں جس محلے کے ہیں اعلان ہوگا، رمضان قریب ہے، بہت دنوں سے ہمیں موقع نہ ملا، 2-3 سال ایسے گزر گیا ہے، اپنے نام سے مرحومین کے نام سے میرے بھائیوں صدقہ خیرات کریں۔ افطاری میں جو انتظام کیا جاتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایسا کریں کہ 10 دن کا، 5 دن کا، 6 دن کا ایک ہی آدمی اس کا ذمہ داری اٹھا لیں، اتنے دن میں یہ چیز مسجد میں دینے کے لیے تیار ہوں، اتنے دن میں اس چیز کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں، اللہ کے نام پہ دینے سے کبھی میرے بھائیوں گھٹتا نہیں، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے نواسے حسن حسین کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے نبی آتے ہیں
فاطمہ سے پوچھتے ہیں کیا بات؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نواسے کا طبیعت خراب ہے، بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے رکھو، 3 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ کون کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں جنے میرے بھائی روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کا روزہ۔ پہلا دن روزہ رکھتے افطاری کا وقت آتا ہے، ٹائم ہو جاتا، افطاری کا جو بھی سامان ہوتے ہیں، پانی ہوتے ہیں، جو کا روٹی ہوتا، سامنے رکھ کر تینوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اذان ہوگی، ٹائم ہوگا، افطاری کریں گے، دروازے پر دستک دیا جاتا ہے۔ مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی کا یہ گھرانہ ہے، میں نے سنا ہے اس دروازے پر جو بھی آتا ہے اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا۔ اتنا کہنا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آتے مشورہ کرتے، پورا کا پورا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا۔ دوسرا دن روزہ رکھتے، بھوکے رہے تینوں، پھر دوسرا دن روزہ، افطاری کا وقت، سب بیٹھے، اب ہم روزہ توڑیں گے۔ پھر آ گیا یتیم ہوں، میرے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ پھر علی اندر آئے، کھانا اٹھایا، دے دیے۔ تیسرے دن پھر کوئی آیا، وہ بھی کہتا ہے میں بھی بھوکا ہوں، پریشان حال ہوں، قیدی ہوں، کیا کروں؟ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر سارا کا سارا چیز میرے بھائی اٹھا کر افطاری کا سامان اس کو دے دیے۔ 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے کسی کو بھیجا، جاؤ تینوں کو بلا کے لاؤ۔ تینوں گئے، پوچھتے ہیں فاطمہ سے کیا حال ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بچے کی طبیعت اچھی ہو گئی، آپ نے جو روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا ہم اس پہ عمل کیے، لیکن میرے ابا جان ہماری بھوک کی وجہ سے برا حال ہے۔ پورا واقعہ سناتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے مجھے معلوم تھا تمہاری ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قرآن کریم کے اندر تمہاری اس ادا کی وجہ سے آیت نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کریں، روزے داروں کو افطاری کرائیں، سحری کرائیں۔ سحری کا آپ کی طرف ماحول نہیں، جو 10 دن میرے بھائی کے احترام میں بیٹھتے ہیں خدا را ان کو آ کر سحری کرائیں۔ سحری کا بھی بہت زیادہ میرے بھائی ثواب حدیثوں کے اندر آتا ہے، افطاری کا بھی بہت زیادہ ثواب آتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ جمعہ بتاؤں گا خدا را میرے بھائیوں، ابھی اعلان ہوگا ہماری بھی مسجد میں انشاءاللہ اس مرتبہ افطاری کا انتظام کیا جائے گا۔ جتنا ہو سکے میرے بھائیوں آپ نام لکھائیں، اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے، جتنا میرے بھائیوں دیں گے اس کا ڈبل ٹیبل 70 گنا 700 گنا، الگ الگ حدیثوں میں روایت آتی ہے 70 گنا 700 گنا زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہم رمضان میں خرچ کریں گے، رمضان میں زیادہ ثواب نہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ آج بھی نام لکھائیں گے، آج بھی اگر آج مسجد میں میرے بھائیوں مدد کریں گے، مثال کے طور پر اگر آپ آج نام لکھائیں تو افطاری کب ہوگا؟ رمضان کے مہینے میں ہوگا، تو آپ کو رمضان کا ثواب ملے گا۔ یا آپ دماغ میں بات نہ بٹھائیں ہم رمضان میں خرچ کریں گے اس لیے کہ زیادہ ثواب نہیں میرے بھائیوں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسا آپ کا اخلاص ویسا آپ کو اللہ بدلہ دے گا۔ اگر آپ رمضان میں خرچ کریں لیکن نیت میں کھوٹ ہے تو آپ کو کچھ اس کا ثواب نہیں ملنے والا۔ اب میرے بھائیوں نام لکھائیں، زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کریں، مدد کریں، اور روزے داروں کو جہاں بھی آپ ہیں اس کا میرے بھائی افطاری کریں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میرے بھائی میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت